اوکے اسٹارٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین میں ہوں راشد حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل وائس ٹیلی ویژن GVT. ناظرین اس وقت جو عالمی سطح پر خبر گرم ہے وہ ہے امریکہ کا وینزویلا پر حملہ اور وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ کی گرفتاری. ناظرین اس حملے کے جواز کے طور پر امریکہ نے جو الزام لگایا ہے وہ انتہائی مضحکہ خیز ہے. الزام ہے کہ منشیات فروشی اور دہشت گردی، اور منشیات فروشی کے الزام میں وینزویلا کے صدر کو گرفتار کر کے آج نیو یارک کی عدالت میں پیش بھی کیا جا رہا ہے. ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ عراق وار کے لیے عراق پر کیمیائی ہتھیار رکھنے کا الزام عائد کیا گیا تھا. عراق پر حملہ کیا گیا، صدر صدام حسین کو گرفتار کیا گیا، تیل کے ذخائر پر قبضہ کیا گیا، اور عراق کی تباہی کا عمل مکمل ہونے کے بعد جب دنیا نے پوچھا کہ بھئی وہ کیمیائی ہتھیار کہاں ہیں جن کا عراق پر الزام تھا کہ اس نے تیار کر رکھے ہیں اور وہ ان کا استعمال کرے گا، تو ایک معذرت کر لی گئی معمولی سی کہ ہماری ایجنسیز کی رپورٹ غلط تھی، ہمیں کیمیائی ہتھیار نہیں ملے، ہم معذرت خواہ ہیں. اور اس معذرت کے بعد دنیا خاموش ہو گئی کہ کوئی بھی کچھ امریکہ کا نہیں بگاڑ سکا. ناظرین یہ قصہ ہے تقریباً نصف صدی پرانا، جب ہنری کسنجر نے سعودی کنگ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، اور وہ معاہدہ یہ تھا کہ سعودی عرب اپنا تیل دنیا کے تمام ممالک کو صرف امریکی ڈالر کے عوض فروخت کرے گا، اور سعودی کنگ کی اس فیور کے بدلے میں امریکہ سعودی عرب کی سیکیورٹی کا ذمہ دار ہوگا. لیکن یہ وہ معاہدہ تھا جس کے بعد پوری دنیا امریکی ڈالر کی محتاج ہو گئی اور انہیں تیل خریدنے کے لیے دھڑا دھڑ ڈالر خریدنا پڑے. ڈالر کی اس ڈیمانڈ نے ڈالر کی ویلیو بڑھائی اور امریکی معیشت کو چار چاند لگ گئے، اور 50 سال تک یعنی نصف صدی تک امریکہ دنیا کی معیشت کا بے تاج بادشاہ بنا رہا. ناظرین آپ جانتے ہوں گے کہ وینزویلا میں سب سے بڑا تیل کا ذخیرہ موجود ہے، اور اس ملک کے پاس تیل کے 303 بلین بیرل روزانہ کی ثابت شدہ مقدار موجود ہے، اور یہ تیل اتنا ہے کہ جو پوری دنیا کا 20% بنتا ہے، اور وہ اکیلا وینزویلا کی سرزمین میں پایا جاتا ہے. وینزویلا ایک پرامن اور ترقی یافتہ ملک تھا، اور اس کی معیشت تیزی سے ترقی کر رہی تھی. وینزویلا کے صدر نے یہ ایک فیصلہ کیا کہ ڈی ڈالرائزیشن کی جائے، اور اس نے دنیا کی ہر کرنسی میں تیل فروخت کرنا شروع کر دیا، خاص طور پر چائنا کو یوان کے عوض تیل دینا شروع کیا. وینزویلا نہ صرف یوان بلکہ روبل اور یورو کے علاوہ کینیڈین ڈالر بھی ایکسیپٹ کر رہا تھا سوائے امریکی ڈالر کے. ناظرین اتنی بڑی تیل کی مقدار اور پوری دنیا کو جب بغیر ڈالر کے ملے گی تو امریکی معیشت کو تو ایسا شدید جھٹکا لگا کہ امریکہ تڑپ اٹھا، اور اس نے فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے کہ دنیا ڈالر کے بغیر انحصار کرنا شروع کر دے، اس کا کوئی نہ کوئی سدباب کیا جائے. امریکہ نے غدار تلاش کیے وینزویلا میں، حالانکہ وینزویلا کا دفاعی سسٹم انتہائی مضبوط سسٹم سمجھا جاتا ہے، لیکن جب امریکہ نے اس پر حملہ کیا تو اسے کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور امریکہ بڑی آسانی سے امریکی صدر اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کر کے لے گئے. جس کے بعد امریکی صدر ٹرمپ نے نائب صدر کو بھی تنبیہ کی کہ وہ درست فیصلے لیں، ورنہ نتائج کا ذمہ دار وہ خود ہوگا. اور ٹرمپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ امریکہ وینزویلا کے آئل کے ذخائر کا انتظامی کنٹرول سنبھالے گا. تو اصل کہانی یہ ہے کہ امریکہ وینزویلا کے آئل کے ذخائر تک پہنچنا چاہتا ہے، اور وہ بآسانی پہنچ بھی جائے گا، جس کے بعد پھر وہ آئل نہ صرف ڈالر میں فروخت کرے گا یا ان ملکوں کو دے گا جن ملکوں کو وہ دینا چاہتا ہے، یعنی ڈالر کے ذریعے، اور پیٹرو ڈالر اکانومی کے ذریعے وہ پھر سے دنیا کو کنٹرول کرنا شروع کر دے گا. اب
امریکا کے اس حملے کی اور اس اقدام کی مذمت تو ساری دنیا کے ممالک کر رہے ہیں، لیکن اب ہم نے دیکھا یہ کہ دیگر ممالک مذمت تو کر سکتے ہیں، سپورٹ بھی کر سکتے ہیں، اخلاقی سپورٹ بھی دے سکتے ہیں، لیکن لڑائی خود لڑنی ہوتی ہے۔ جو ملک خود لڑائی نہیں لڑ پاتے اور اپنا دفاع نہیں کر پاتے، وہ پھر ان کا مقدر جو ہے وہ شکست ہی ٹھہرتی ہے۔ وینزویلا میں بھی یہی ہوا، اور وینزویلا اس خطے کا افغانستان ثابت ہوا جس کی فوج سائڈ پر ہو کر کھڑی ہو گئی اور امریکہ بآسانی ان کے صدر اور ان کی اہلیہ کو اٹھا کر لے گئے۔ اب امریکہ وہاں اپنا راج دوبارہ قائم کرے گا اور اپنی پالیسیاں نافذ کرے گا، لیکن اس کے دنیا پر اور کیا منفی اثرات ہوں گے؟ کیا یہ جنگ وہیں تک محدود رہے گی یا آگے بھی بڑھے گی؟ دنیا نے اس کے سنگین نتائج سے متنبع تو کیا ہے امریکہ کو، لیکن آگے آگے دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا، کیونکہ امریکی وینزویلا کے صدر کو امریکہ کی عدالتوں میں پیش کر دیا گیا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ جب ماضی میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکہ کی عدالتوں میں پیش کیا گیا تھا تو امریکہ کے ججز کے ریمارکس، جس سے لگتا تھا کہ یہ شاید فیصلہ ڈاکٹر عافیہ کے حق میں آئے گا، اس کے خلاف آیا۔ اب بھی اگر یہ فرض بھی کر لیں کہ فیصلہ ہو سکتا ہے وینزویلا کے حق میں آئے اور اسمگلنگ یا دہشت گردی ثابت نہ ہو سکے، تب بھی یہ بات تو طے ہے کہ ٹرمپ وینزویلا کے صدر کو اس وقت تک رہا نہیں ہونے دے گا جب تک کہ وہ اپنا کنٹرول مکمل نہیں کر لیتا۔ ابھی تک کی صورتحال یہی ہے، اور جو سوال تھا کہ یہ امریکہ نے اچانک وینزویلا پر حملہ کیوں کیا اور اس کے صدر کو گرفتار کیوں کیا، اس کا جو جواز پیش کیا جا رہا تھا کہ وینزویلا دہشت گردی اور منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث ہے، اس سے کوئی مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا۔ لہذا ہم نے سوچا کہ ناظرین کو اصل حقائق بیان کیے جائیں، بتائے جائیں کہ امریکہ کے وینزویلا پر حملے کی اصل بنیاد کیا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، جو اپڈیٹس آتی رہیں گی اس سے بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے راشد دیپ کو GVT سے۔ چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔